ویلکم بیک جناب. بریک پہ جانے سے پہلے بات کٹ گئی تھی لیکن بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. محیط پیرزادہ صاحب کی میں نے بات کاٹی تھی. سر اعتزاز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے نا, اعتزاز احسن کے حوالے سے. دیکھیے نہ صرف یہ کہ اعتزاز کا ایک انٹرنیشنل ان پہ ایک پاکستان کے اندر سول سوسائٹی کا, لیگل کمیونٹی کا, سول سپریم کورٹ کا بڑا اعتماد ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ نے ان کو انٹروڈیوس کیا, جس طرح سے پر اعتماد طریقے سے سینٹر اسٹیج پہ آ کے اعتزاز نے اپنے کامنٹس کیے, انسپریشنل کامنٹس کیے انہوں نے پارٹی کے حوالے سے, جو اس قسم کے کامنٹس کرنے پہ انہوں نے احتراز کیا. یہ ہم سب چونکہ میڈیا میں ہیں, آپ بھی میں بھی, ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ کس طرح اعتزاز احسن صاحب نے سینٹر اسٹیج لینے سے گریز کیا پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو ان کا پلیٹ فارم لینا, پریزیڈنٹ کا ان کو پلیٹ فارم پہ دینا, یہ ڈیفینیٹلی شو کرتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کو کسی لیڈنگ پوزیشن کے لیے, تاکہ پارٹی اور حکومت میں اعتماد پیدا پلیس کر دیا گیا. ان کو مطلب سوچا ضرور جا رہا ہے. اب وہ لیڈنگ پوزیشن کیا ہو سکتی ہے, یہ ایک محض اسپیکولیشن ہو سکتی ہے. مے بی جوگی صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کریں. کیا جوگی صاحب سے بھی کمنٹ کرا لیتے ہیں. جوگی صاحب آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا کہ ان کو کوئی لیڈنگ پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے یہ تو ہے چیف ایگزیکٹو بھی بنائیں گے, دیکھو اسپیکر تھوڑی بنانے جا رہے. نہیں فاروق, اعتزاز کو بہت عرصے سے بالکل سائڈ پہ کیا ہوا تھا, ایسا جیسے یہی حالت تھی جیسے جاوید ہاشمی جس طریقے سے مسلم لیگ سے بھاگ رہا تھا. مجھے تو شک تھا کہ یہ اگر یہ حالت رہی تو بہت ساری پیپلز پارٹی بھی اس طریقے سے بشمول اعتزاز نکل جاتی. لیکن اس کا خطرہ تھا, اس کا خطرہ تھا, وہ کچھ ہو نہ ہو, مجھے وہ خطرہ ٹل گیا. ٹھیک, ایک تو یہ ہوا, مجھ سے وہ خطرہ, وہ بہت بڑا دھچکا ہوتا. دیکھیں نا, اعتزاز احسن کو تو عمران خان نے بہت چاہا کہ اعتزاز احسن ان کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. انفیکٹ لاہور, مجھے کچھ ایسا بھی پتہ چلا, میں آئی ووڈ ناٹ سے کہ کہاں سے پتہ چلا, لیکن لاہور کا جلسہ ہونے سے پہلے غالباً اعتزاز احسن صاحب نے سمپیتھیٹکلی سوچا کہ شاید میں عمران خان کو جوائن کر لوں. ٹھیک. لیکن جب 30 اکتوبر کا لاہور کا جلسہ ہوا اور ایک لوگوں نے جوک در جوک پی ٹی آئی کو جوائن کرنا شروع کر دیا, تو اعتزاز احسن صاحب نے کسی سے کہا کہ اب اس موقع پہ یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت برا لگے گا, چونکہ اب اسے کہتے ہیں لوگ پاگلوں کی طرح عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں. یہ میری سیلف ریسپیکٹ کے اور اصولوں کے منافی ہے کہ میں پارٹی کو چھوڑ دوں, جبکہ اب عمران نے اپروو کر لیا. اگر عمران کے لیس پاپولیرٹی کے زمانے میں اس کو جوائن کر لیتا تو اعتزاز حسن کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ پتہ چلتی. اب اعتزاز کیا پتہ چلتی ہے؟ اسٹیٹ آف مائنڈ پتہ چلتی. اور جہاں یہ ہے کہ پارٹی میں ان کو سینٹر اسٹیج پہ نہیں رکھا گیا, وہاں خود اعتزاز احسن صاحب بینگ اے مین آف گریٹ انٹیگریٹی نے بھی یہی کوشش کی کہ وہ سینٹر اسٹیج سے دور رہیں. لیکن اب اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ دونوں سائڈوں پہ ایگریمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ملنے والا ہے. اگر پیپل لائک اعتزاز احسن, رضا ربانی اور شاعری رحمان جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ دیں اور وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں, شہری کیوں جائیں گی, وہ تو بڑی پوزیشن نہیں, وہ نہیں جائیں گی. میں کہہ رہا ہوں نہیں جائیں گی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. میں کہہ رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کو بھی بڑا دھچکا لگے گا. جیسے فار انسٹنس ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے لاہور میں پی ایم ایل این کے کیمپ میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں ایک ماتم کی سی کیفیت ہے. یعنی مخدوم صاحب کو جو بھی انہوں نے ٹریٹ کیا پچھلے 2-3 برس میں, وہ تو ٹریٹ کیا, لیکن جب وہ نکلنا چاہ رہے تھے تو ان کو روکنے کی بڑی جدوجہد کی. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ جا کے ان کو روکیں. شہباز شریف صاحب نے خواجہ سعد رفیق کو اور خواجہ آصف کو وہاں بھیجا, انہوں نے بہت کوشش کی, خاندان کو انوالو کیا, لیکن وہ نہیں رکے. اور غالباً نواز شریف صاحب کی کسی حد تک اب شہباز شریف صاحب سے یہ بھی رنجش ہے کہ انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نہ روکنا ایک فیلئر تھا. اب اگر پیپلز پارٹی کے بھی جو فاؤنڈر ممبرز ہیں, یہ پرانے ممبرز ہیں جو 30 برس سے اس کے ساتھ ہیں, وہ جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھے مسند پہ نظر آئیں گے تو ان جماعتوں پہ فرق پڑے. اور یہ اس میں ایک فینومینا جو پالیٹکس میں بہت انڈرسٹینڈ کرنے والا ہے کہ کیسے پی ٹی آئی کے فینومینا نے باقی تمام سیاسی ریڈیفائن کیا, پالیٹکس کو ریڈیفائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی پالیٹکس آپ سمجھتے ہیں ریڈیفائن ہونے کی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ کوئی اور اس پہ امپیکٹ کر سکے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی سلجھی ہوئی جماعت ہے, ٹرینڈ سیٹر ہے, کسی اور کے ٹرینڈ سے انفلوئنس نہیں ہوگا. نہیں, بالکل بھی نہیں. اور کیا ایک انفلوئنس تو ہوئی نا, اعتزاز احسن کو سینٹر اسٹیج دینا پی ٹی آئی کا امپیکٹ ہے. آئی شور کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے, اور کس وجہ سے ہے, اور پی ٹی آئی نے پاکستان سپریم کورٹ کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. بھی ہے دیکھیں نا, لیکن وہ بھی ہے یا وہی ہے, دونوں فیکٹر. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں فیکٹر. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا اسٹیچر کسی دن یاد آ گیا, صدر صاحب کو خیال آیا ہو کہ یار سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو سینٹر اسٹیج پہ نہ لانا, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور آج سینٹر اسٹیج پہ لے آنا, ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور سر اینی لاسٹ کمنٹس بیفور آئی وائنڈ اپ دا شو؟ دیکھیے
ایک جنرلائز کامنٹ بہت ضروری ہے. پاکستانی سیاست اس وقت ایک بہت بڑے ٹرانزیشنل فیز سے فلکس سے گزر رہی ہے. گزشتہ 4 برس کی جو سیاست تھی, جو شخصیات ان کے بچوں اور مختلف اس قسم کی چیزوں کی گھوم رہی تھی, جس میں ایشوز نہیں تھے, جس میں پالیسی نہیں تھی, جس میں کوئی ریولیوشنری اسپرٹ نہیں تھی, جس میں نیشنلزم نہیں تھی, جو پالیٹکس کے اسینشیل گرینز ہوتے ہیں, پی ٹی آئی نے اور گزشتہ 1 برس کے جو واقعات ہیں, نہ صرف پی ٹی آئی نے بلکہ پاکستانی میڈیا نے جو کچھ لکھا گیا, جو کچھ بولا گیا, یہ جو ٹیلی ویژن پروگرام ہیں, جو کرنٹ افیئرز ہیں, امریکہ کے ساتھ جو اسکرمش ہے, ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ایک سیاست متحرک ہو گئی ہے. آج آپ کو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, اور پھر اس کے درمیان میں پی ٹی آئی کا ایک نئے سیاسی کردار کی حیثیت سے, ایک اینیمل کی حیثیت سے انٹروڈیوس ہونا, عمران خان کا بے حد پاپولیرٹی حاصل کرنا, 30 اکتوبر کو ایک دھماکہ کر دینا لاہور کے جلسے کی شکل میں, اور اب کراچی کا. تو اس سے اب تمام سیاسی جماعتوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. وہ ایڈجسٹمنٹ پی 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 کو بھی کرنی پڑے گی, اور وہی آپ کو نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر ایک عجیب استراب کی صورتحال ہے. آپ دیکھیں ایم کیو ایم نے اپنے فینسز مینڈ کی ہیں, بڑی صاف نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم سے کی ہیں, ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی سے کی ہیں. عمران خان صاحب تو عمران خان has become a factor. عمران خان اینڈ پی ٹی آئی ہے. اچھا ٹوڈے ڈزنٹ سیم ٹو بی دا ڈے فار پی ٹی آئی اینی ویز. آج تو پیپلز پارٹی کا دن ہے, تو اس لیے تو اجازت دیجیے مجھے کنکلوڈ بھی کرنا ہے پروگرام کو. ڈاکٹر موحید پیرزادہ صاحب, ایز آلویز تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا پروگرام. سردار وزیر احمد خان جوگیزئی صاحب, سر بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. میڈیا پہ تھوڑا زیادہ آیا کریں, آپ کو مجھے پتہ ہے کہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, لیکن آپ جیسے لوگ, آپ جیسے جو کیپیبل لوگ ہیں, ان کا ایکسپیرینس ضرور پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے. خواتین و حضرات, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا. کچھ پاکستان کے اندر نئے ٹرینڈز ہیں, پولیٹیکل ٹرینڈز, ان کی بھی بات ہو گئی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کا دن ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے؟ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ اگر حکومت یہاں موجود ہے, جمہوریت کے نام پہ ہے, تو جمہوریت کے نام پہ جو سب سے بڑی شہادت آف لیٹ ہوئی ہے, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی انصاف ملنا چاہیے. جناب, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.